مسلسل گردش جو اس کو ملتی ہے سمندر کی تلاطم خیزیوں کے اندر، تو آہستہ آہستہ بتدریج وہ پانی موتی بن جاتا ہے، اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس طرح سے پانی کا نشو و نما پا کر موتی بن جانا، اس کو وہ ربوبیت کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیا قوم تھی سر، یعنی ربوبیت کو سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی اور مثال تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی جو وہ یہ کہتے تھے۔ پانی کے قطرے کا موتی بن جانا اور ایک محض گردشوں کے ذریعے سے ایسا ہو جانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، اور ہے ہی ربوبیت یہی۔ ہر شے کی ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ بڑے خام درجے میں چیز ہوتی ہے، اور اس کی اس طرح سے نشو و نما کیے چلے جانا کہ وہ انتہائی شکل میں پانی سے موتی بن جائے۔ تو قرآن کریم نے یہاں موتی بھی کہا ہے اور مرجان بھی یہ کہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور پھر انہی سمندروں میں ان کشتیوں کو دیکھو تم، کس طرح سے وہ سینہ بحر پہ بت کی طرح تیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ اونچائی ان کی دیکھیے تو وہ یعنی اس زمانے میں بھی تشبیہ پہاڑ سے ہی دی گئی ہے کہ پہاڑ کے ٹیلے کی طرح سمندر کے اندر ابھری ہوئی چلی جاتی ہے۔ اس زمانے میں تو یہ کشتیاں یہی بادبانی کی کشتیاں ہوتی تھیں، وہ بادبان بھی اونچائی میں ایسے ہوتے تھے، لیکن اس تشبیہ کو آج دیکھیے تو یہ جہاز جو آپ کے ہاں آج بنا ہوا ہے یہ واقعی پہاڑ ہوتا ہے جو سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ پانیوں میں پہاڑ تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کس خوبی سے، اور اگر ذرا گہرائی میں آپ جائیے تو یہیں سے نظر آتا ہے کہ یہ جو آلہ یا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت یا کرشمہ سازی کہا ہے، ایک سوئی اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، اس کو پانی میں چھوڑیے تو وہ پانی کی تہہ تک ڈوب کر چلی جاتی ہے، اتنا وزن بھی پانی نہیں برداشت کرتا، نیچے تک چلی جاتی ہے۔ تو غور کیجئے، ہزاروں ٹن کا لوہے کا جہاز اور اس میں شاید ہزاروں ٹن کا بوجھ لدا ہوا، یہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کے مطابق اگر اس جہاز کو تیار کیا ہے اور وہ اس حصے تک، اس سطح تک پانی کے اندر ہے جہاں اس کے لیے تقدیر اس کی مقرر کی، اس کو تقدیر کہتے ہیں، جو مقرر کر دیا ہے پیمانہ کہ یہاں تک، تو یہ ہزارہا ٹن کا وزن اور واقعی ایک بت کی طرح تیرتا ہوا اس پانی میں چلا جا رہا ہوتا ہے، جس پانی میں ایک سوئی اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ نیچے تک ڈوب کر چلی جاتی ہے۔ اتنا وزنی لوہے کا جہاز اور اتنا وزن اس کے اندر لدا ہوا، وہ کس طرح سے تیرتا ہوا چلا جاتا ہے، یوں ہی اس کے قانون کی خلاف ورزی کہیں ہوئی اور وہ ڈوبا۔ اس کے قانون کی پابندی سے یہ چیزیں ہمارے سامنے، تو کہیے کہ یہ رحمانیت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر یہ انسان کے فائدے کے لیے یہ سارا کچھ ہے۔ وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ کہو کہ اس کی صفت رحمانیت کے کس کس مظاہر کو تم جھٹلاؤ گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس زمانے کا عرب بھی اس کو پہچانتا تھا، آج کا بہت سے بڑا سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی اس کی داد دیتا ہے۔ جوں جوں یہ چیزیں، ان کے رموز، ان کے اسرار اور غوامض منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں،
دنیا کے سائنسدان اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے چلے جاتے ہیں کہ کس زمانے میں کس دور میں اور یہ چیزیں تھیں جو یہ قرآن کہہ گیا. اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد عجیب چیز آتی ہے، یہ 4 آیتیں جو آگے آ رہی ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. عزیزان من، یہ بڑی غور طلب آیات ہیں. ہمارے ہاں عام ترجموں میں آپ دیکھیں گے یہی لکھا ملے گا، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے وہ سارے کا سارا ایک دن فنا ہو جانے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور خدائے ذوالجلال و اکرام اس کی ذات ہے جو باقی رہ جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ دیکھیے تو صحیح ذرا کوئی بات جڑتی ہے اس سے کہ کون سی چیز ہے جس سے تم انکار کرو گے؟ یہ سب فنا ہو جائیں گے، خدا باقی رہ جائے گا. آگے ہے یسألہ من فی السماوات والارض، ارض و سما میں جو شے بھی ہے وہ اس کی محتاج ہے. کل یوم ہوا فی شان، پھر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں ہے. بتاؤ تم کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 3-4 آیتیں ذرا گہرائی میں جا کے سوچنے کی ہیں کہ کیا کہہ گیا ہے قرآن، کس زمانے میں کہہ گیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ ارض و سما کا سلسلہ خدا نے پیدا کیا اور اس نے یہ خود کہا ہے کہ یہ ایک معینہ اجل مسمى جسے کہا جاتا ہے، یہ ابدی نہیں ہے. ابدیت کے معنی ہوتا ہے جو کبھی فنا ہو ہی نہ، ختم ہی نہ ہو کبھی. ازلی کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا کوئی نہ ہو، ابدی کہتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہ ہو. تو یہ چیز تو صرف خدا کے لیے مخصوص ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سوال کیا، وہ ہمارا جتنا بھی شعور ہے، یہ جتنا سا ناریل ہمارا ہے، اس میں تو یہ چیز سما نہیں سکتی جسے ہم کہیں ابتدا کہیں سے نہیں ہوئی کسی چیز کی. ذہن میں نہیں آ سکتا کہ یہ کیا کہہ گئے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ابتدا نہیں ہوئی. کب سے ہے خدا، ذہن انسانی نہیں بتا سکتا. کب تک رہے گا، انسانی ذہن نہیں بتا سکتا. انسانی ذہن محدود ہے، یہ صرف محدود کا احساس کر سکتا ہے. لامحدود کا احساس کوئی محدود شے کر نہیں سکتی. وہ جو خدا کی لامحدودیت ہے وہ الاول، محدود ذہن یہ سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کا شعور نہیں رکھ سکتا، اس کا احساس نہیں رکھ سکتا کہ کوئی شے خدا کی ذات ہی کیوں نہ ہو کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وقت سے ہے، وہ کب سے ہے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور کب تک رہے گا یہ بھی نہیں انسان کا ذہن انسانی محدود ذہن کسی نہ ہر شے کو کہیں جا کے ختم کرتا ہے. تصور بھی نہیں کر سکتا کسی ایسی شے کا کہ جو نہ جس کی ابتدا وہ ذہن میں رکھے، نہ جس کی انتہا وہ ذہن کے اندر لا سکے کہ یہاں سے وہ شروع ہوا تھا یہاں وہ ختم ہو جائے گا. یہ تو وہ ذہن میں لا سکتا ہے، یہ ذہن میں نہیں ہمارے آ سکتا. کبھی کسی وقت فرصت میں سوچئے گا اس بات کو
دھیان دیجئے گا کہ یہ پیچھے چلے جائیے گا اور